السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ پارے 18، اور پچھلے درس میں سورہ نور کا کچھ حصہ باقی ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم سورہ نور مکمل ریکارڈ کریں گے، اور پھر کوشش کی جائے گی کہ اس کے بعد والا جو سورہ فرقان ہے اس کو بھی ہم شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اور دنیا میں دارین میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ آئیے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ رکوع کے اعتبار سے ہم یہ دیکھیں گے تو آج ہم 14واں رکوع، سورہ پارے 18 14واں رکوع ہم یہاں سے آج شروع کر رہے ہیں۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت لیں وہ لوگ کہ تمہارے سیدھے ہاتھ جن کے مالک بنے ہیں، یعنی من العبید والاماء، غلام، باندی، باندیاں تم سے اجازت لیں۔ اور کون؟ والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور تم میں سے مطلب آزاد لوگوں میں سے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، یعنی بچوں میں جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، لیکن وعرفوا امر النساء، خواتین کے جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات سے واقف ہیں لیکن بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو وہ لوگ بھی کیا کریں؟ اجازت لیں۔ دونوں کا تذکرہ ہوا ہے، غلام اور باندیاں اجازت طلب کریں، اور پھر وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن خواتین کے جو معاملات ہیں اس سے واقف ہیں، اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، تو 3 مرات، تو ایسے لوگ کیا ہے 3 مرتبہ، ای فی 3 اوقات، 3 مرتبہ مطلب 3 اوقات میں آپ کے پاس آنے کے لیے اجازت طلب کریں۔ مخاطب ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اگر 3 اوقات میں کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ملاقات کرنے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ اب یہ 3 مرات جو مراتن آیا ہے، کسی سے ملاقات نہ پیارے نبی ملاقات نہیں، یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ عام حکم ہے، باندیاں، غلام یا پھر نابالغ بچے جو کہ کیا ہے خواتین کے معاملات سے واقف ہیں، یہ لوگ اگر کسی ایمان والے آدمی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا پھر گھر میں کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو خاص طور پر ان 3 اوقات میں ملاقات کرنا ہے تو اجازت طلب کر اندر داخل ہوں اور پھر ان سے اجازت لیں۔ یہ مطلب یہاں پر بتا رہے ہیں 3 مرات ای فی 3 اوقات، 3 اوقات میں اجازت طلب کریں۔ اب وہ 3 اوقات کیا ہے، خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، ظہر کے وقت میں جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو، یعنی ظہر کے وقت، ظہیرہ ظہر کا وقت مراد، یعنی ظہر کا وقت سے مطلب یہ کہ ظہر کے بعد جب قیلولہ کرنے کا معاملہ جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد جب آدمی آرام کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ان تینوں اوقات میں اگر باندی یا غلام یا پھر نابالغ بچے جو کہ خواتین کے معاملات سے واقف ہو گئے ہیں، معلومات ہو گئے ہیں ان کو، اگر وہ لوگ داخل ہونا چاہتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے کیا کریں؟ اجازت طلب کریں۔ کیوں ان تینوں اوقات میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کیوں طلب کرنا ہے؟ بتا رہے ہیں 3 عورات لکم، یہ تینوں اوقات کیا ہیں؟ دراصل تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ مطلب یہ کہ ان تینوں اوقات میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ خواب کے عالم میں ہوتا ہے، نیند میں سویا ہوا ہوتا ہے، تو اب نیند کی حالت میں کیا حالت اس کی ہے اس سے خود واقف نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ حالت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اسے پسند نہ ہو، تو اجازت طلب کر جائیں گے تو وہ اپنی حالت کو درست کر لے گا۔ اس طرح تمہارے آپسی معاملات بھی بالکل کیا ہے؟ درست ہو جائیں گے۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان تینوں اوقات میں خاص طور پر جب بھی غلام یا پھر باندیاں یا یہ نابالغ بچے اگر
جانا چاہتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اجازت طلب کریں، پھر اس کے بعد ان سے ملاقات کے لیے جائیں۔ اب یہ بات یہ مفہوم ہو گیا۔ اب ترکیب بتا رہے ہیں یہاں پر ثلاث عورات لکم بالرفع، یہ ثلاث یہ کیا ہے؟ رفع سے پڑھا گیا ہے۔ خبر مبتدا مقدر بعدہ مضاف، ایک تو کیا ہے؟ ثلاث مبتدا محذوف کی خبر ہے، وہ مبتدا ہے جو کہ مقدر ہے، وہاں پر محذوف ہے، اس کی یہ خبر ہے۔ اور پھر وہ بھی کیسے؟ سیدھا خبر نہیں بن رہی ہے، بالراست خبر نہیں، بلکہ اس مبتدا مقدر کے بعد مضاف بھی وہاں پر مقدر مانیں گے۔ مضاف یعنی مبتدا بھی مقدر ہے، محذوف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مضاف بھی وہاں پر اس کا مقدر ہے، محذوف ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ثلاث، یہ مضاف الیہ ہے اصل میں، تو مضاف جو محذوف ہے، مضاف الیہ جو کہ مذکور ہے ثلاث، تو مضاف کو حذف کر کر مضاف الیہ کو مضاف کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ تو وہ مضاف الیہ جو کہ مجرور ہونا چاہیے تھا، مضاف کے مقام پر آنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا ہے؟ مرفوع پر بن گیا ہے۔ تو اس کو بتا رہے ہیں بالرفع خبر مبتدا مقدر بعدہ مضاف، یہ ایک تو یہ مبتدا جو کہ مقدر ہے اس کی خبر ہے، اور اس کے بعد اس مبتدا مقدر کے بعد مضاف بھی وہاں پر مقدر ہے۔ وقام المضاف الیہ مقامہ، اور پھر کیا ہے؟ مضاف الیہ مقامہ، تو مضاف الیہ جو ہے ثلاث، وہ کیا ہے؟ مضاف کے قائم مقام ہو گیا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ مبتدا مقدر بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور جو مضاف مقدر ہے اس کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ ای ہی اوقات، ہی اوقات ثلاث عورات لکم، یہ معنی ہوں گے کہ ہی مبتدا مقدر ہوگا، اوقات مضاف مقدر ہوگا، اور ثلاث جو ہے مضاف الیہ تھا، لیکن اوقات مضاف کو حذف کر کر ثلاث کو اوقات مضاف کے قائم مقام کر دیے ہیں، تو لہذا وہ بھی مرفوع بن گیا ہے۔ یہ ایک ترکیب ہو گئی۔ اب دوسرا بتا رہے ہیں کہ رفع کی بجائے اس کو وبالنصب، نصب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بتقدیر اوقات، ایسی صورت میں بھی کیا ہے؟ اوقات کو مقدر مانیں گے۔ اور منصوب کیوں ہوگا؟ منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والا جو جملہ ہے، اس سے پہلے جو کلام آ رہا ہے، اس کلام کا جو محل ہے اس محل سے بدل مانتے ہوئے، پہلے دیکھیں اس سے پہلے کیا جملہ ہے، ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے، ثلاث مرات، یہ ہے۔ اس کے بعد من قبل صلاۃ الفجر، یہ کیا ہے؟ دیکھیں من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، لفظاً اگرچہ یہ کیا ہے؟ مجرور معلوم ہو رہا ہے، لیکن محلاً یہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ کیوں؟ ثلاث مرات کو دیکھتے ہوئے، ثلاث مرات کو دیکھتے ہوئے چونکہ وہ منصوب ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ منصوب ہو جائے گا، محلاً یہ منصوب ہے۔ تو اب ثلاث عورات لکم بعد میں جو آیا ہے، من بعد صلاۃ العشاء کے بعد ثلاث عورات لکم یہ جو آیا ہے، تو یہ ثلاث عورات لکم یہ بھی کیا بن جائے گا؟ منصوب بن جائے گا۔ کیوں؟ اس کا ما قبل، کس کا؟ ثلاث عورات کا جو ما قبل ہے، من قبل صلاۃ الفجر سے لے کر من بعد صلاۃ العشاء تک، یہ جو اس کا ما قبل ہے لفظاً مجرور معلوم ہو رہا ہے، لیکن محلاً یہ منصوب ہے۔ کیوں؟ ثلاث مرات کو دیکھتے ہوئے۔ تو ثلاث عورات لکم کا جو ما قبل ہے اس کے محل سے اس کو بدل مانتے ہوئے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ محلاً منصوب ہوگا اور مبدل منہ بنے گا، اور یہ ثلاث عورات لکم اس سے یہ بدل بن جائے گا۔ تو بتا رہے ہیں اس کو وبالنصب بتقدیر اوقات، اوقات کو مقدر مانتے ہوئے نصب سے پڑھا گیا ہے۔ منصوباً، منصوب کیوں ہوگا؟ بدلاً من محل ما قبلہ، اس کا ما قبل جو ہے اس کے محل سے بدل مانتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد اوقات کو بھی کیا ہے؟ جیسے پہلی ترکیب میں بتائے تھے، اوقات مضاف کو حذف کر کر مضاف الیہ کو مضاف کے قائم مقام کر دیا گیا ہے، قام المضاف الیہ مقامہ، یہاں پر بھی وہی کہ اوقات اس میں بھی نکالے تھے تو اس کو حذف کر کر ثلاث جو مضاف الیہ ہے اس کو مضاف کے قائم مقام کر دیے ہیں۔ چلیے، وہی لإلقاء الثياب فيها تبدو فيها العورات، اب یہ ثلاث عورات لکم یہ تمہاری کیا ہے؟ ستر کی اوقات ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ بتا رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کیونکہ کپڑے اتار دینے کی وجہ سے، کپڑے ڈال دینے کی وجہ سے ان تینوں اوقات میں ممکن ہے تبدو فیہ العورات، تمہارا جو ستر ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ان اوقات میں ظاہر ہو جائے گا، آرام کرنے یا پھر کپڑے اتارنے کی وجہ سے۔ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ آدمی جب آرام کرتا ہوتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کیسے حالت میں آرام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہ جو عام اوقات میں جو لباس آدمی پہنتا ہے، سونے کے وقت میں وہ لباس آدمی نہیں پہنا کرتا،
بلکہ سونے کے لباس مختلف اور الگ رکھا کرتا ہے۔ تو ممکن ہے سونے کے جو لباس ہیں، سونے کے وقت پہننے کے، وہ لباس کیا ہے آپ کے سامنے ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو۔ اگر ان اوقات میں جائیں گے تو اس کے جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ تم پر ظاہر ہو جائیں گے۔ تو بتا رہے ہیں ثلاث عورات لکم، وہ تینوں اوقات کیا ہے تمہارے ستر کے اوقات ہیں، یعنی اس میں تم کپڑے اتار دینے کی وجہ سے ممکن ہے تمہارے ستر ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ ان تینوں اوقات میں خاص طور پر کوئی آدمی کسی سے اپنے آقا سے، یا پھر باندی اپنے آقا سے، یا پھر نابالغ بچہ اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، تو اجازت طلب کر کر اندر داخل ہو، اجازت طلب کر کر ملاقات کرے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، یہ تین اوقات، ان تینوں اوقات کے علاوہ اگر کوئی باندی ہو، غلام ہو یا پھر بچہ ہو، بغیر اجازت کے اگر داخل ہوتا ہے، ان تینوں اوقات کے علاوہ بغیر اجازت کے اگر داخل ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تین اوقات آرام کرنے کے اوقات ہیں، ان کے علاوہ آدمی ممکن آرام نہیں کرتا، اکثر طور پر کام کاج میں مصروف ہوا کرتا ہے۔ تو اگر کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے اگر آپ بغیر اجازت کی بھی ان کے پاس داخل ہو جائیں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ بتا رہے ہیں لیس علیکم ولا علیہم، تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی ان پر کوئی حرج ہے، مطلب ای الممالک والصبیان، غلاموں پر، باندیوں پر اور بچوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جناح کس بارے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ فی الدخول علیکم بغیر استئذان، بغیر اجازت کے تم پر داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعدہن، ان کے بعد، یعنی بعد الاوقات الثلاث، تینوں اوقات کے بعد، یعنی ان تینوں اوقات کے علاوہ میں اگر وہ داخل ہونا چاہتے ہیں تو بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہم طوافون علیکم، وہ جو غلام ہیں، باندیاں ہیں، وہ کیا ہے تمہارے طرف بار بار آنے جانے والے، بار بار آنے جانے والے، ہم طوافون علیکم، بار بار تمہارے پاس۔ طاف یطوف کے اصل معنی آتے ہیں گھومنا، تو مراد یہاں پر کیا ہے خدمت کرنے کے لیے خادمین جو ہے بار بار آتے جاتے رہتے ہیں، تو لہذا اب اگر ہر وقت ان سے اجازت لینے کو کہا جائے تو آنے جانے والے جو خادمین ہیں ان کو مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ تین اوقات میں اجازت طلب کریں، ان کے علاوہ جو اوقات ہیں ان میں اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم طوافون علیکم للخدمت بعضکم طائف علی بعض، یعنی بعض ایک دوسرے پر کیا ہے آتے جاتے رہتے ہیں، تو ہر وقت اجازت لینے سے، اجازت دینے میں تم کو بھی مشقت ہوگی اور اجازت طلب کرتے رہنے میں ان کو بھی مشقت ہوگی، لہذا ان تینوں اوقات کے علاوہ بغیر اجازت کے اگر داخل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ والجملۃ المؤکدۃ لما قبلھا، اب یہ جو جملہ ہے بتا رہے ہیں کہ اس کا ماقبل جو جملہ ہے اس کی تاکید کے طور پر جملہ لایا گیا ہے۔ کذالک، ایسے ہی، ای کما بین ما ذکر، ابھی جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے تمہارے لیے احکامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم بامور خلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کے سارے کاموں سے واقف ہے، جانتا ہے۔ حکیم بما دبرہ لہم، اور مخلوق کے لیے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور جو تدبیریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے کی ہیں، وہ ساری کی ساری تدبیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی تدبیر اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب یہ جو آیت بتائی گئی ہے کہ اجازت طلب کریں ان تینوں اوقات میں، ان تینوں اوقات کے علاوہ بغیر اجازت کی بھی داخل ہو سکتے ہیں، تو اب اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ آیت ابھی بھی اس کا حکم باقی ہے یا پھر اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں صاحب جلالین بتا رہے ہیں وآیۃ الاستئذان قیل منسوخۃ، اجازت طلب کرنے کی یہ جو آیت ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ابھی آیت منسوخ ہو چکی ہے، وقیل لا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، منسوخ نہیں ہوئی ہے، حکم ابھی بھی باقی ہے، لیکن ولیکن تہاون الناس فی ترک الاستئذان، استئذان کو چھوڑ کر لوگ کیا ہے بالکل سستی میں پڑ گئے ہیں، یعنی اجازت طلب کرنا جو ہے حکم تو ہے لیکن اس کو چھوڑ کر لوگ کیا ہے سستی کاہلی میں پڑتے ہوئے اس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیے ہیں، یہ مطلب یہاں پر بتا رہے ہیں۔ تو یعنی کہ مطلب حکم ابھی بھی باقی ہے لیکن لوگ اس میں کیا ہے سستی برتنے لگے ہیں۔ چلیے اب آگے حکم بتا رہے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے تم میں کے، ایُّ الاحرار، احرار سے مراد جو آزاد ہیں ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ تم میں کے جو بچے ہیں وہ الحلم، سن بلوغ کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو چاہیے کہ وہ بچے اجازت طلب کریں، فی جمیع الاوقات، سارے کے سارے اوقات میں، یعنی
جب بھی وہ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو اجازت طلب کریں. کما استأذن الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے جو لوگ بڑے آزاد ہیں، الاحرار الکبار، جو بڑے ہیں آزاد جو لوگ ہیں، ان سے پہلے جیسے وہ لوگ جہاں کہیں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرتے تو ویسے ہی یہ لوگ بھی کیا ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد بالغ بچوں کے لیے احکامات بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے کہ بڑے لوگوں کے لیے احکامات ہوتے ہیں. تو جیسے بڑے لوگ اندر داخل ہونا ہے یہاں، یا پھر کسی اور سے ملاقات کے لیے جانا ہے، یا پھر خود اپنے ہی گھر میں کسی خاص وقت میں داخل ہونا ہے، خاص آدمی سے ملاقات کرنا ہے تو اجازت طلب کرتے ہیں، تو اب یہ بچے بالغ ہونے کے بعد بھی کیا کریں گے، ویسے ہی اجازت طلب کریں گے، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوں گے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے اپنے سارے کے سارے کاموں میں، اور اپنے مخلوق کے لیے جو جو تدبیریں اس نے مقرر کی ہیں وہ ساری کی ساری حکمتوں میں، تدبیروں میں حکمت سے کام لینے والا ہے. چلیے یہ ہوگی بات. آگے حکم بتا رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں، پچھلے درس میں غالباً ہم نے حکم بیان کیا تھا کہ اگر نوجوان عورتیں ہیں تو ان کا پردہ اور پھر ان کو کہاں تک پردہ کرنا چاہیے، ہم پچھلے اسی سورہ کے درمیان میں ہم بیان کر چکے ہیں. اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ جو خواتین ہیں، بوڑھی خواتین ہیں، یا پھر ایسی خواتین کے عمر میں زیادہ عمر کے ہونے کی وجہ سے ان کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یا پھر اولاد جنم ہونے کی عمر ان کی اب نہیں رہی، یعنی ضعیف العمر جو خواتین ہوتی ہیں تو ان کے لیے پردے کا کیا حکم ہے، ان کا لباس کہاں تک ہونا چاہیے شرعی اعتبار سے، اب یہاں پر بتا رہے ہیں. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور پھر خواتین میں سے بیٹھے رہنے والی، ان خواتین میں سے بیٹھے رہنے والی خواتین کہ لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، لذالک، اس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ پہلے بتا دیے قعدنا عن الحیض والولد لکبرہن، حیض سے اور پھر اولاد سے بالکل بیٹھے رہنے والی، مطلب ان کو حیض نہیں آتا اور پھر ان کو اولاد نہیں ہوتی، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، لکبرہن، ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے. اگر کوئی ایسی ہیں اور ان کو نکاح کی امید بھی نہیں ہے تو فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے کیا کریں، کپڑے اتار دیں. کوئی کتنے؟ من الجلباب والرداء والقناع فوق الخمار. چلیے اب جلباب کہتے ہیں یہاں پر ایک تو بڑی چادر، لیکن مراد کیا ہے یہاں پر؟ برقع. والرداء چادر ہے اور وہی معنی یہاں پر مراد. قناع کہتے ہیں کہ اوڑھنی کے اوپر جو پورا پتلا کپڑا ڈالا جاتا ہے، دوپٹہ ڈالا جاتا ہے، وہ یہاں پر مراد ہے. تو اصل جو جسم کو چھپانے کے علاوہ جو زائد جو کپڑا ہوتا ہے مزید پردہ کرنے کے لیے، برقع ہے اور ساتھ ہی ساتھ بڑی چادر ہے، اور پھر اوڑھنی کے اوپر مزید اور ایک کپڑا ڈالا جو جاتا ہے، تو ان چیزوں کو اتار کر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بوڑھی خواتین پر. غیر متبرجات بزینہ، اس حال میں کہ وہ کیا ہوں کہ زیب و زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو، وہ خواتین زیب و زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو. متبرجات ای مظہرات بزینہ، بزینۃ جو پوشیدہ جو ان کی زیب و زینت ہے، بناؤ سنگار جو پوشیدہ ہے ان کا، اس کو ظاہر کرنے والی نہ ہو. پوشیدہ چھپا ہوا بناؤ سنگار کیا ہے تو بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ گلے کا ہار ہے اور پھر کنگن ہے اور خلخال پازیب ہیں. تو یہ جو ان کی چھپی ہوئی جو زیب و زینت کی اشیاء ہیں، اسباب ہیں اور یہ چیزیں ہیں، یہ ظاہر نہ کرتی ہوں، بلکہ لباس میں جو زائد لباس ہے، اصل لباس تو پہنتی ہیں، زائد جو لباس ہے اس کو اتار رکھتی ہوں، تو ایسی خواتین پر کوئی حرج نہیں ہے، بوڑھی خواتین پر اتار رکھ سکتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بتا رہی ہیں کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ بِأَن لَا يَدَعْنَهَا خَيْرٌ لَهُنَّ، اس کے باوجود بھی اگر وہ پورا پردہ کریں، یہ جو ابھی جن کپڑوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کو نہ اتاریں، اس کو بھی زیبتاً رکھیں، اس کو بھی پہنے رکھیں، تو ان کے لیے بہتر ہے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ بِأَن، اور وہ رکے رہیں، کس سے؟ بِأَن لَا يَدَعْنَهَا، وہ کپڑوں کو اتارے نہیں بلکہ اپنے جسموں پر ویسے ہی رکھیں. خیر لہن، تو یہ کیا ہے؟ ان خواتین کے لیے بھی بہتر ہے. مطلب یہ دونوں چیزیں بتا دیے ہیں. اگر خواتین جو عمر رسیدہ ہیں وہ اصل کپڑوں کو چھوڑ کر زائد جو کپڑے ہیں وہ اتار دیتے ہیں تو ان کے لیے اجازت ہے،
لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ زائد کپڑوں کو اتارے بغیر کیا ہے زیبتاً وہ زائد کپڑے بھی کیا ہے اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع لقولکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، علیم بما فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں جو جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باخبر ہے وہ جانتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور پھر جو کانا ہے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے۔ کس بات میں کوئی حرج نہیں ہے؟ فی مواکلۃ مقابلیہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں، یعنی ان لوگوں کے ساتھ، اندھے کے ساتھ اور پھر بیمار جو ہے اور پھر جو آدمی ابھی جس کا تذکرہ گزرا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا حرج علی انفسکم، اور پھر نہ تم پر کوئی حرج ہے کہ ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں میں کھاؤ، یعنی لوگوں سے خطاب ہے کہ تم اپنے گھروں میں کھاؤ، مطلب ای بیوتی اولادکم، تمہارے اپنی اولاد کے گھروں میں کھاؤ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کھا سکتے ہیں۔ او بیوتی آبائکم، یا پھر تمہارے والد کے گھروں میں کھاؤ۔ او بیوتی امہاتکم، یا پھر تمہاری ماؤں کے گھروں میں کھاؤ۔ او بیوتی اخوانکم، یا پھر تمہارے بھائی کے گھروں میں۔ او بیوتی اخواتکم، یا پھر تمہارے بہنوں کے گھروں میں۔ او بیوتی اعمامکم، یا پھر تمہارے چچاؤں کے گھروں میں۔ او بیوتی عماتکم، یا پھر تمہارے پھوپھوؤں کے گھروں میں۔ او بیوتی اخوالکم، یا پھر تمہارے ماموؤں کے گھروں میں۔ او بیوتی خالاتکم، یا پھر تمہارے خالاؤں کے گھروں میں۔ او ما ملکتم مفاتحہ، یا پھر ان گھروں میں کہ جن کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ ما ملکتم مفاتحہ، جن کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ ای خزنتموہ لغیرکم، کہ جس میں مال تم جمع کر کر رکھے ہو دوسروں کے لیے۔ او صدیقکم، یا پھر تمہارے دوست کے گھر میں۔ وہو من صدقکم فی مودتہ، یعنی جس کی دوستی میں آپ کو پکا بھروسہ ہو اور تمہیں پورا بھروسہ ہو کہ بالکل سچا ہے اور اس کی پکی دوستی ہے۔ مطلب یہ کیا ہے کہ جو ابھی جن گھروں کا تذکرہ کیا گیا کہ بیٹوں کے گھروں میں، والد کے، ماں کے، چچا کے، رشتہ داروں کے گھروں میں کھانا، مطلب المعنی، مطلب یہ ہے کہ یجوز الاکل من بیوت من ذکر، جن گھروں کا ابھی تذکرہ گزرا ہے ان کے گھروں میں کھانا کھانا جائز ہے۔ کب؟ وَإِن لَّمْ يَحْضُرُوا، اگرچہ کہ گھر والے موجود نہ ہو، گھر میں جو مذکورہ حضرات ہیں تو وہ گھر میں موجود نہ ہو۔ اذا علم رضاءہم بہ، اور ان کی غیر موجودگی میں آپ کا گھر میں داخل ہونا، اس سے ان کو کوئی اثر نہ پڑتا ہو، آپ کے گھر میں داخل ہونے اور کھانے پینے سے وہ خوش ہوں، راضی ہوتے ہوں، وہ آپ کے اس عمل سے ناراض نہ ہوتے ہوں، تو اب ان لوگوں کی غیر موجودگی میں آپ اگر ان گھروں میں داخل ہو کر کھانا کھاتے ہیں تو بالکل کھانے کی اجازت ہے اور شرعی اعتبار سے اس کو کھلی رخصت سمجھی جائے گی۔ تو بتا رہے ہیں یہاں پر یہ جو مذکورہ ابھی جو گھر بتائے گئے ہیں ان گھروں میں اگر گھر والے موجود بھی نہ ہوں، یعنی بیٹوں کے گھر میں ہیں یا پھر والد کے گھر میں والد کی غیر موجودگی میں، ماں کے گھر میں ماں کی غیر موجودگی میں، بھائی کے گھر میں کھا رہے ہیں لیکن بھائی موجود نہیں ہے، بہن کے گھر میں لیکن بہن خود موجود نہیں ہے، ویسے ہی ان کے گھروں میں کھا رہے ہیں لیکن وہ جن کا ابھی تذکرہ گزرا ہے، نام لیا گیا ہے، ان کی غیر موجودگی میں کھا رہے ہیں، لیکن آپ کا اس طرح کا عمل، ان کی غیر موجودگی میں گھر میں داخل ہو کر کھانا کھانا، وہ اس سے خوش ہوتے ہوں تو ایسی صورت میں کیا ہے، اجازت ہے، آپ بالکل کھا سکتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، آگے بتا رہے ہیں کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم پورے ایک ساتھ جمع ہو کر کھاؤ، ان تأکلوا جمیعا مجتمعین، ایک ساتھ جمع ہو کر کھاؤ، او اشتاتا، یا پھر بکھر کر مختلف الگ الگ انداز میں الگ الگ جگہ پر کھاؤ۔ ابھی اشتات بتا رہے ہیں جمع شتن، شتن کی جمع ہے۔ نزلہ، اب یہ آیت کیا ہے، دراصل اس کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو کیا کیے کہ فی من تحرج ان یأکل وحدہ، ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو لوگ تنہا کھانا کھانے کو ناپسند کیے۔ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُؤَاكِلُهُ يَتْرُكُ الْأَكْلَ، اور ہوتا یہ تھا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی کھانا کھانے والا موجود نہ ہوتا تو وہ کھانے کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو لہٰذا اب یہ جو مشقت میں یہ لوگ پڑ گئے ہیں اور اپنے آپ کو یہ جو تکلیف میں ڈال دیے ہیں، اجازت تو شرعی اعتبار سے شریعت کی طرف سے ہے، لیکن اپنی طرف سے یہ جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیے ہیں ان کو روکنے کے لیے، ان سے مشقت کو دور کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ اتاری گئی اور حکم دیا گیا کہ اگر یہ لوگ گھر میں موجود نہ ہوں
اور ان کے گھروں میں کھانا کھا رہے ہیں تو آپ ان کی غیر موجودگی میں آپ کا کھانا کھانا ان کو ناپسند نہ ہو، وہ لوگ خوش ہوتے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے گھر میں کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے اب یہاں تک تو معاملہ ہوا۔ اب بتا رہے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پس جب تم گھروں میں داخل ہو، دخلتم بیوتاً گھروں میں داخل ہو، أَيْ لَكُمْ لَا أَحْلَ فِيهِ، یعنی تمہارے ہی گھروں میں ہیں لیکن لا اہل فیہا، ان گھروں میں کوئی نہیں ہے، گھر ہے لیکن گھروں میں کوئی نہیں ہے، مطلب تمہارے اپنے گھروں میں تم داخل ہو گئے ہو تو فسلموا علی انفسکم، تو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ پر کیا ہے سلام بھیجو، سلام کرو تم اپنے آپ کو، قولو، کیسے کہو، اس طرح کہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ کیوں ایسا کیوں کہنا چاہیے؟ بتا رہے ہیں فإن الملائکۃ ترد علیکم، کیونکہ فرشتے کیا ہے وہ تم پر سلام کا جواب دیتے ہیں، سلام کو لوٹاتے ہیں۔ وإن کان بها اہل، اور اگر گھر میں گھر والے موجود ہوں، اہل موجود ہوں، فسلموا علیہم، تو ایسی صورت میں کیا ہے گھر والوں پر سلام بھیجو۔ تو اس سے پہلے جو سلام کے آداب بتائے گئے تھے وہاں پر دوسروں کے گھروں میں اگر داخل ہو رہے ہیں تو کس طرح سلام کرنا ہے، کیسے اجازت لینا ہے، وہ وہاں پر بتایا گیا۔ اب یہاں جو بات ہے وہاں اشارہ بھی کر دیے تھے کہ آگے اس کا حکم آئے گا، تو یہاں بتا رہے ہیں کہ اپنے ہی گھر میں اگر داخل ہو رہے ہیں اور گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو سلام اوپر کیسے کرنا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ خود اپنے ہی گھر میں داخل ہو رہے ہیں جبکہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے تو اس طرح سلام کریں، اور اگر گھر میں موجود ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو طریقہ بتایا گیا اسلام میں اس طریقے سے آپ سلام کریں گے۔ فسلموا علیہم وإن کان بها اہل، اگر گھروں میں اہل موجود ہوں، گھر والے موجود ہوں تو فسلموا علیہم، تو ان پر سلام بھیجو، کیسے، تحیۃ من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، مبارکۃ طیبۃ، وہ بھی کیسے، اچھی اور برکت والی سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم ان پر بھیجو۔ مطلب یہ جو عمل ہوگا تمہارا مصاب علیہا، تم جب اہل و عیال پر سلام کرو گے، سلام بھیجو گے اور ان کو سلام کر کر گھر میں داخل ہوگے تو یہ اچھا عمل ہے اور اللہ کی طرف سے ایک بابرکت عمل سمجھا جائے گا، مصاب علیہا، تو اللہ کے پاس اس عمل پر کیا ہے تم کو ثواب بھی دیا جائے گا۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کیا ہے نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یفصل لکم معالم دینکم، تمہارے دین کے جو معلومات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ اے ایمان والو تم سمجھ سکو، لکی تفہموا ذالک، تاکہ تم ان احکامات کو آسانی سے سمجھ سکو اور اس کو ذہن نشین کر کر اچھی طرح اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکو۔ چلیے یہاں تک احکامات بیان کیے گئے۔ اب یہاں پر پہلے مفہوم سمجھ لیں کہ آگے بتانا کیا چاہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسجد میں صحابہ کسی خاص مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، صحابہ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اب اگر مجلس کے دوران درمیان سے جانا ہے تو صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، صحابہ حضور سے اجازت طلب کریں، حضور اگر اجازت دے دیں تو وہ لوگ نکل کر چلے جائیں، اور حضور جس کو چاہے اجازت دیں، حضور پر ضروری نہیں کہ اجازت طلب کرتے ہی اجازت دے دیں۔ تو صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم کسی خاص مجلس میں حضور کے سامنے موجود ہو اور تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے، حضور سے اجازت طلب کریں، حضور تم کو اجازت دے دیں تو وہاں سے نکل کر چلے جائیں۔ منافقوں کا طریقہ کار یہ ہوتا، حضور کی مجلس میں رہتے اور اگر ان کو کوئی بات پیش آتی تو کیا کرتے، دو طریقے وہ لوگ اختیار کرتے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آہستہ آہستہ کھنستے کھنستے کیا ہے دروازے تک چلے جاتے، پھر وہاں سے نکل کر بغیر پوچھے بغیر اجازت لیے نکل کر چلے جاتے تھے، یعنی کھنستے ہوئے گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ وہاں تک لے کر چلے جاتے، یہ ایک طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا جو حضور سے اجازت طلب کیے ہیں، جو صحابہ حضور سے اجازت طلب کیے ہیں، طلب کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ صحابہ حضور سے اجازت طلب کرنے کے لیے کیا کرتے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے کہ یا رسول اللہ کچھ کام ہے، اشارہ کرتے، تو حضور کیا ہے ان کو جواب میں ہاتھ سے اشارہ کر اجازت دے دیتے۔ تو جو صحابہ اشارہ کر کر اجازت طلب کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے اٹھ کر ان کی آڑ میں بغیر اجازت لیے کیا ہے یہ منافق اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک تو حضور کے جو مجلس ہے اس کے آداب کی خلاف ورزی ہے اور پھر اس کی بے ادبی سمجھی جائے گی، تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی حضور کی مجلس کے آداب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ چلیے اب بتا رہے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ،
اور اس کے سوا نہیں کہ المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، جب وہ لوگ حضور کے ساتھ، اے الرسول حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوں، علی امر جامع، ایک ایسے معاملے پر جو کہ ان سب کو جمع کیا ہے، کا خطبۃ الجمعۃ، جیسے کہ جمعہ کا خطبہ ہے، یا پھر کوئی اہم خاص مجلس ہے تو اس مجلس میں سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ لم یذهبوا لعروض عذر لهم، ان کو کوئی عذر پیش آنے کی وجہ سے وہ لوگ لم یذهبوا حتی یستأذنوه، وہ لوگ جب تک آپ سے اجازت نہ لیں وہاں سے نکل کر نہ جائیں، لم یذهبوا حتی یستأذنوه، یہاں تک کہ وہ لوگ آپ سے اجازت لیں اس وقت تک وہ لوگ وہاں سے نکل کر نہ جائیں، یعنی اپنی کوئی ضروری قضائے حاجت ہو یا پھر کوئی اور کام ہو تو ظاہر ہونے کی وجہ سے یا پھر پیش آنے کی وجہ سے اجازت طلب کریں گے، پھر اس کے بعد وہاں سے نکل جائیں گے۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تبھی تو وہ ان کی مجلس سے اٹھ کر جانے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اب حضور کو خطاب کیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پس اگر اے حبیب وہ لوگ آپ سے اجازت طلب کریں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے بعض کاموں میں، ان کے بعض کاموں میں اگر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جانے کی اجازت طلب کریں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جن کو آپ چاہتے ہیں اجازت دیں، بالانصراف، پلٹ کر چلے جانے کی، یعنی آپ جن کو چاہیں اجازت دینا تو آپ ان کو اجازت دے دیں، پلٹ کر چلے جانے کی وہ چلے جائیں گے۔ فاستغفر لهم اللہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ کیونکہ اپنی ضرورت کے لیے وہ ضرورت بھی ان کی اہم ہے، تو لہٰذا آپ کے دربار کو چھوڑ کر جو وہ نکل رہے ہیں، آپ کی مجلس کو چھوڑ کر جو جا رہے ہیں، یہ آپ ان کے لیے کیا ہے، اس وجہ سے استغفار کیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایمان والوں کے لیے جو آداب ہے اب بتائے گئے، آگے بتا رہے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی اے ایمان والو تم آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اپنے نبی کو اپنے رسول کو ویسے مت پکارو۔ دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو اس پکارنے کی طرح، اس کی طرح تم اپنے نبی اور اپنے رسول کو مت پکارو۔ بِأَن تَقُولُوا، اس طور پر کہ تم یوں کہو یا محمد، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اپنی طرف بلانا ہے، تو بل قولو، تم یوں کہو یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ تم الفاظ استعمال کرو، اور انداز کیا ہو، فی لین، انتہائی نرم انداز ہو، وتواضع، اور پھر تواضع عجز و انکساری کے ساتھ ہو، وخفض صوت، اور آواز بالکل پست، یعنی آہستہ آواز میں عجز و انکساری کے ساتھ تم حضور کو یہ الفاظ استعمال کرو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، تو حضور خود بخود کیا ہے تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں حضور کا نام لے کر یا محمد اس طرح پکارنا یہ حضور کی شان میں بے ادبی سمجھی جائے گی اور تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ آداب جو چونکہ ایک بڑے آدمی کو اس کے نام سے پکارنا یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے، تو حضور پاک علیہ السلام تو سارے بڑے لوگوں میں سب سے بلند و بالا ہے، تو اب حضور کو نام لے کر پکارنا یہ کیا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبی سمجھی جائے گی۔ تو قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی حضور کو نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ آپ کے جو اوصاف ہیں یا مزمل یا مدثر، تو یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کیے ہیں، تو بندوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے حضور کو جب خطاب کرنا ہو یا پھر حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، توجہ اپنی طرف پھیرنا ہو، یا نبی اللہ کہہ کر بلائیے یا رسول اللہ کہہ کر بلائیے، لیکن نام لے کر یا محمد کہہ کر پکارنا یہ مناسب نہیں ہے۔ قد يعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تو اب یہاں سے بات بتائی جا رہی ہے ان منافقوں کی جو مجلس میں حضور کی مجلس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے باہر گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، اس کو بتا رہے ہیں۔ قد يعلم اللہ الذین، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو یتسللون منکم لواذا، جو اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے، رینگتے ہوئے اور اپنے آپ کو کھسیٹتے ہوئے کیا ہے لے جاتے ہیں۔ ای یخرجون من المسجد فی الخطبۃ من غیر استئذان خفیۃ مستترین بشیء، تو اب مطلب بتا رہے ہیں یتسللون منکم لواذا کا،
مطلب کیا ہے؟ خطبے کے دوران مسجد سے نکل جاتے ہیں، یخرجون من المسجد فی الخطبۃ، دوران خطبہ وہ مسجد سے نکل جاتے ہیں، من غیر استئذان، حضور سے اجازت لیے بغیر، خفیتاً پوشیدہ طور پر، اپنے آپ کو چھپا کر، مستترین بشیء، کسی چیز کی آڑ میں چھپ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں۔ قد، اب ایک قاعدہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اب تک قاعدہ آپ نے جانا کہ قد ماضی پر جب آتا ہے تو تحقیق کے معنی دیتا ہے، اور جب مضارع پر آتا ہے قد تو تقلیل کے معنی دیتا ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات کیا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں قد یعلم مضارع پر داخل ہوا ہے لیکن تحقیق کے معنی یہاں پر ہے، تو بتا رہے ہیں تم میں سے جو لوگ آہستہ آہستہ کھسٹ رہے ہیں، آہستہ آہستہ کھنچ کر بغیر اجازت کے حضور کی مجلس سے نکل کر چاہ رہے ہیں، یہ جو آداب مجلس جو حضور کے ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ لوگ بچے رہیں، ڈرے رہیں۔ کس بات سے ڈرے رہیں؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان کو کوئی آزمائش، کوئی بلا ان پر نہ اترے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر آخرت میں ان پر کیا ہے؟ بڑا دردناک تکلیف دینے والا عذاب آئے۔ اس عذاب سے، دنیا میں مصیبت سے، فتنے سے، بلا سے وہ لوگ ڈرتے رہیں، اور آخرت میں دردناک عذاب سے وہ لوگ ڈرتے رہیں۔ کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو مفہوم کیا نکلا؟ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں یا پھر اللہ کے رسول کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان پر فتنہ اور بلا نازل ہوگی دنیا میں، اور آخرت کا معاملہ یہ کہ دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کو عطا کرے گا۔ کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ وعید بتائی گئی ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، بے شک ان للہ ما فی السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو جو مخلوقات ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، مطلب ملکن و خلقن و عبیدن، اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، سب کے سب کیا ہے؟ عبیدن، اللہ کے غلام ہیں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق کے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تم کون سے درجے میں ہو۔ اب یہاں انتم سے مراد کیا ہے؟ مکلف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو احکام الہی کا پابند بنایا ہے، احکام الہی پر عمل کرنے کا جن کو پابند بنایا ہے، ان کو مکلفین کہتے ہیں۔ تو اب اے مکلفو، اے احکام الہی کے پابند لوگو، تم کون سے درجے میں ہو؟ من الایمان والنفاق، ایمان کے درجے میں ہو یا پھر نفاق کے درجے میں ہو، مومنین میں ہو یا پھر منافقین میں ہو، تمہارے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے، یوم یرجعون الیہ، کہ جس دن ان کو لوٹایا جائے گا اس کی طرف، یعنی ان ایمان والوں کو یا پھر ان منافقوں کو جس دن اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو بھی جانتا ہے۔ ای فیہ التفات عن الخطاب، یعنی اب تک انتم کہہ کر خطاب کر رہے تھے، اب کیا ہے؟ خطاب سے بالکل غائب کی طرف التفات کیا گیا، یعنی تم کس درجے میں ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو بھی جانتا ہے کہ جس دن میں ان سب ایمان والوں کو یا پھر منافقوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ای متی یکون، مطلب وہ اس دن کو بھی جانتا ہے، مطلب وہ دن کب واقع ہوگا اللہ تعالیٰ اس دن کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ فِيهِ بِمَا عَمِلُوا، وہ لوگ جو کام کیے ہیں، من الخیر والشر، اچھے کام ہوں یا پھر برے کام ہوں، وہ جو کام کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے باخبر ہے، اور قیامت کے دن ان کو ان سارے کاموں کی خبر دے گا، بتلا دے گا۔ واللہ بکل شیء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو، من اعمالہم وغیرہ، چاہے ان کے اعمال میں سے ہو یا پھر اعمال کے علاوہ دوسری چیزوں میں سے ہو، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، اس کے علم سے، اس کی معلومات سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ الحمدللہ اب ہم یہاں پر کیا ہے؟ سورہ نور مکمل ریکارڈ کیے ہیں، اب یہاں سے ہم کیا ہے؟ سورہ فرقان کا آغاز کر رہے ہیں۔ چلیے، سورۃ الفرقان مکیۃ، سورہ فرقان مکیہ ہے۔ الا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر الا رحیمہ، سوائے ان آیتوں کے، کون سی وہ؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہاں سے لے کر کہاں تک؟ الا رحیمہ، جو رحیمہ تک آیتیں ہیں، تقریباً 2-3 آیتیں۔
تو وہ کیا ہے؟ فمدنی، وہ مدنی ہے۔ ان تینوں آیتوں، 2-3 آیتوں کے علاوہ کیا ہے؟ پورا سورہ فرقان کیا ہے؟ مکے میں نازل ہوا ہے۔ وہی 77 آیتن، اور اس میں کل کتنے ہیں؟ 77 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات، بلند و بالا ہے وہ ذات کہ جس نے نزل الفرقان، جس نے کیا ہے؟ فرقان کو اتارا ہے۔ فرقان سے مراد کیا ہے؟ القرآن۔ قرآن کو فرقان بھی کہتے ہیں۔ فرقان کیوں کہتے ہیں قرآن کو؟ لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے، حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے دونوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پر فرقان سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے کیا ہے؟ قرآن پاک کو اتارا ہے علی عبدہ، کس پر؟ اپنے بندے پر۔ اپنے بندے سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالموں کو ڈرانے والے ہو جائیں، تاکہ وہ ڈرانے والے ہو جائیں۔ تو لیکون، تو ہوا ضمیر یا تو قرآن کی طرف جائے گی یا پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یکونا میں ہوا ضمیر جو ہے یا تو عبد کی طرف لوٹائیں گے یا پھر فرقان کی طرف لوٹائیں گے۔ تو قرآن ڈرانے والا ہے، یہ بھی ممکن ہے، حضور ڈرانے والے، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ کیا ہے؟ عالموں کو ڈرانے والے ہو جائیں۔ تو اب عالم سے مراد، کیونکہ جیسے اس سے پہلے عالم کا جہاں پر تذکرہ آیا ہے تو سارے کے سارے الحمدللہ رب العالمین ہے، تو رب العالمین سے وہاں پر کیا کیا مراد لیے تھے؟ انسان، جنات، فرشتے، سارے کے سارے مخلوقات مراد لے لیے تھے۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں وہاں پر بھی سارے کے سارے مخلوقات مراد لیے تھے، تو فرشتے بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ اب یہاں قرآن اتارنے کا جو معاملہ آیا ہے تو کیا قرآن انسان اور جنات کے حد تک خاص ہے یا پھر فرشتوں کے لیے بھی قرآن اتارا گیا ہے؟ تو یہاں پر صاحب جلالین اس کا جواب دیتے ہوئے بتا رہے ہیں عالمین سے مراد الانس والجن، انسان اور جنات مراد ہے، دون الملائکہ، فرشتے یہاں پر مراد نہیں، یعنی قرآن کے احکامات فرشتوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ انسان اور جنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ہیں، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول بتاتے ہیں کہ فرشتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے۔ تو نذیراً، تو لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ قرآن کیا ہے؟ عالموں کو ڈرانے والا، یا پھر وہ بندے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ کیا ہے؟ عالموں کو ڈرانے والے، انسان اور جنات کو ڈرانے والے ہوں۔ مخوفاً من عذاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کیا ہے؟ ڈرائیں۔ الذی، اس اللہ کے عذاب سے کہ لہو ملک السماوات والارض، کہ زمینوں اور آسمانوں میں اسی کی بادشاہت ہے، اور پھر ولم یتخذ ولدن، اور اس نے کیا ہے؟ اولاد بھی نہیں بنا لی ہے اپنی، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں، اس نے اپنے لیے اولاد بھی نہیں بنائی۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی جو بادشاہت ہے زمینوں اور آسمانوں میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ من شأنہ ان یخلق، اس کی شایان شان یہ ہے کہ پیدا کیا جائے۔ چلیے یہاں پر اب بتا رہے ہیں کہ فقدرہ تقدیرا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ساری کی ساری چیزوں کو مقرر کر دیا، یعنی سواہ تسویتاً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو برابر برابر کر دیا، یعنی پہلے سے جو مقرر کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کس چیز کو کیسے بنانا ہے، پلاننگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تھی، تو اس کے اعتبار سے اللہ نے کیا ہے؟ ساری کی ساری تخلیق کی ہے، اور پھر ساری چیز کو جیسے مقرر کیا تھا، تقدیر میں جیسا لکھا تھا، اللہ نے اس کے اعتبار سے ساری کی ساری مخلوقات کو بنایا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور پھر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام میں اللہ کے اوصاف ہیں، اور پھر اللہ کی صفتیں یہاں پر بیان ہوئی۔ اب ان کے مقابلے میں، اللہ کے ان اوصاف کے مقابلے میں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، لیکن کافروں نے کیا کیا؟ وَاتَّخَذُوا أَيَّ الْكُفَّارِ، کافر بنا لیے من دونہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کافر کیا کیے؟ دوسرے معبود بنا لیے۔ آلہۃ ہی الاسنام، اور وہ کیا ہے؟ دوسرے معبود بت ہیں، یعنی بتوں کو خدا بنا لیے کافر اللہ کو چھوڑ کر۔ لا یخلقون شیئا، اور وہ بتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بت کسی کو بھی کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ان کے جو بت ہیں جن کو انہوں نے معبود خدا بنا لیا ہے وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہم یخلقون، حالانکہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ ان کو خود پیدا کیا گیا ہے، ان کو خود پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر جو خدا ہوتا ہے اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ پہلے عدم ہو پھر بعد میں وجود میں آئے، پہلے اس کی ذات موجود نہ ہو بعد میں اس کو پیدا کیا جائے،
یہ اس کے لیے مناسب نہیں، بلکہ خدا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، اور جو اس پر عدم طاری نہ ہو بلکہ وہ ازل سے ہو اور ابد تک اس کی ذات موجود ہو، اسے خدا کہا جا سکتا ہے، وہ معبود برحق ہوتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو بت ہیں، ان کی پہلے ذات موجود ہی نہیں تھی، ان کا وجود بھی نہیں تھا، لیکن جب لوگوں نے ان کو تراشا، لوگ ان کو بنائے، تو وہ خدا بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو کافر جن کو اپنے ہاتھوں سے بنا لیے ہیں، وہ کسی کو پیدا نہیں کرتے، وہ بت، لیکن کافروں نے ان کو پیدا کیا ہے اور بنایا ہے۔ وہم یخلقون، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا، اور پھر معاملہ یہ ہے کہ وہ بت اپنے سے اپنی طرف جو نقصان آ رہا ہے، وہ نقصان کو دور کرنے کے مالک بھی نہیں ہے، یعنی ان بتوں پر جو نقصان ہے، جو پریشانی ہے جو ان کے پاس آ رہی ہے، تو اس کو روکنے، اس کو دور کرنے کے مالک بھی نہیں ہے۔ ای دفعہ، اس پریشانی کو، اس نقصان کو روک بھی نہیں سکتے، ولا نفعا، اور نہ ہی کچھ فائدے کو جرہ اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، یعنی نہ وہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، مطلب نقصان دہ چیزوں کو وہ روک بھی نہیں سکتے، فائدہ مند چیزوں کو اپنی طرف کھینچ بھی نہیں سکتے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اور وہ بت نہ موت کے مالک ہیں نہ حیات کے مالک ہیں۔ ای اماتتاً لاحد و احیاء لاحد، نہ کسی کو مارنے کی طاقت ان بتوں کے اندر ہے اور نہ ہی کسی کو زندہ کرنے کی طاقت ان کے اندر موجود ہے۔ ولا نشورا، اور اس پر مزید ایک یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی طاقت بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ نشور ای بعثا للاموات، جو مرے ہوئے ہیں پہلے سے ہی، ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت بھی کیا ہے، ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ایسے کہ جو ہر اعتبار سے عاجز ہے، نہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان دور کر سکتے ہیں، نہ موت و حیات کے مالک ہیں، نہ کسی مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، ہر اعتبار سے جو بت عاجز ہیں، وہ کافر کیا کیے، ان کو معبود بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے، ان کو خدا بنا لیے۔ وقال الذین کفروا، اور پھر کافروں کے سامنے جب قرآن پاک تلاوت کی گئی، قرآن پڑھ کر سنایا گیا، وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا، ان ھذا، یہ نہیں ہے، ای مل قرآن، یہ قرآن پاک نہیں ہے، الا مگر افکن افتراہ، افکن جیسے اس سے پہلے بھی آیا کہ جھوٹ ہے یہ قرآن، یعنی یہ قرآن صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے، پورا کا پورا جھوٹ ہی ہے۔ افتراہ، اس کو کیا کیے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر، اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کے سامنے ذکر کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، ایک دوسری قوم ان کے اس عمل پر ان کی مدد کی ہے، یعنی جو جھوٹی باتیں بیان کر کر محمد عربی لوگوں کے سامنے سنا رہے ہیں، دوسری قوم یعنی یہود اور نصارہ جو اہل کتاب ہیں، وہ کیا کیے ہیں، ان کے بعض باتوں میں مدد کیے ہیں۔ یعنی بعض باتوں سے مراد دیکھیں، یہود و نصارہ کے معاملات میں جب ہم دیکھیں گے تو یہودیوں کا معاملہ کیا تھا، یہودی اس بات سے واقف تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور پھر ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ نصارہ کو بھی ان باتوں کا علم تھا، کیونکہ وہ خود اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ کیا کیا علامتیں ہیں آخری نبی ہونے کی، وہ ساری علامتیں حضور کے اندر موجود تھیں۔ تو بعض جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے ہیں، وہ لوگ کیا کیے ہیں، حضور کی باتوں کی تصدیق کیے ہیں اور پھر حضور کی مدد کیے ہیں۔ تو اصل بات کافروں نے کہی کہ یہ قرآن حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ جھوٹ پر مبنی ہے، پوری جھوٹی باتیں اس میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی طرف سے گھڑتے ہیں، بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسری قوم ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اس عمل پر، محمد عربی کی ان باتوں پر محمد عربی کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے، مدد کرتے ہیں۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کون ہے وہ، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب سے بھی پورے نہیں بلکہ بتا رہے ہیں کہ جو اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے، جیسے کہ کعب بن احبار ہیں، اور پھر ویسے ہی جو لوگ ہیں جو بعض ایمان قبول کر لیے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے، وہ لوگ یہاں پر مراد ہیں۔ تو ان میں کے بعض لوگ کیا ہیں، حضور کی باتوں کو سچا مانتے ہیں اور ان کو یہ دلیل اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں کہ واقعی یہ سچے ہیں، ان کی بات سچی ہے، ہماری کتابوں میں ان کا ایسے ہی تذکرہ ملا ہے۔ قال تعالی، اب یہ ساری باتوں، جو کافر یہ ساری باتیں اپنی طرف سے بنا لیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا، فقد جاؤوا ظلما وزورا، کہ یہ لوگ ایک تو ظلم لائے ہیں اور پھر جھوٹی باتیں لائے ہیں۔ کافروں کی یہ جو باتیں ہیں، ایک تو ظلم پر مبنی ہیں، ظلم ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ جھوٹی باتیں ہیں، یعنی ظلم سے مراد کفر ہے اور زور کذب۔ تو ایک تو کافر کیا لائے ہیں، اپنی طرف سے کفر لائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، جھوٹی باتیں لائے ہیں۔ ای بہما، یعنی ان دونوں میں
کن دونوں میں؟ قرآن کا جو معاملہ ہے، قرآن کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو اصل حقیقت میں قرآن جھوٹا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، وہ لوگ جھوٹے ہیں، اور قرآن کا جو انکار کرتے ہیں حقیقت میں قرآن انکار کرنے کے قابل نہیں ہے بلکہ قرآن پر تو ایمان لانا چاہیے، لیکن وہ جو کافر ہیں اس پر ایمان نہیں لاتے بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے کہا کہ کافر کیا ہے، اپنی طرف سے کیا لائے ہیں، کفر کو، جھوٹی باتوں کو اپنی طرف سے گھڑے ہیں، قرآن کے بارے میں اور حضور کے بارے میں بالکل ناشائستہ الفاظ، نامناسب الفاظ کیا ہے استعمال کیے ہیں۔ وقالوا، اور یہی تک نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر مزید اور ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کافروں نے یہ بھی کہا، وقالوا ایضا ہوا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہوا، یعنی کہ وہ قرآن پاک اساطیر الاولین، پہلے والے لوگوں کی من گھڑت جھوٹی کہانیاں ہیں، اساطیر اکاذیبہم یعنی پہلے والے لوگوں کی من گھڑت جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اب یہ اساطیر کیا ہے، اسطورۃ کی جمع ہے، ضمہ حمزہ کے ضمے کے ساتھ، اسطورۃ کی جمع اساطیر، پہلے والے لوگوں کی جھوٹی من گھڑت کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ اکتتبہا، جس کو کیا کیے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کہانیوں کو لکھوائے ہیں، اکتتبہا ای انتسخہا من ذالک القوم بغیرہ، وہ جو پہلے والے جو قوم تھی ان کے واقعات کو کیا کیے ہیں، دوسرے کے ذریعے سے آپ وہ واقعات لکھواتے چلے گئے ہیں، وہ جو واقعات لکھوائے ہیں وہ واقعات کو قرآن کا نام دے کر آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، پس وہ کیا ہے، ان پر یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر املا کروایا جاتا ہے، مطلب تقرؤ، آپ پر پڑھا جاتا ہے، لِيَحْفَظَهَا، تاکہ وہ یاد رکھیں ان پہلے والے لوگوں کی من گھڑت کہانیوں کو، بکرتن واسیلہ، صبح و شام وہ کیا کرتے جاتے ہیں، پڑھاتے جاتے ہیں آپ پر، وہ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، غدوۃ وعشیہ، یعنی قرآن پاک کو انہوں نے کہا قرآن کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ قرآن میں ساری کی ساری جو باتیں ہیں وہ پہلے والے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، من گھڑت واقعات ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے ہیں، ان واقعات کو ایک دوسرے لوگوں کے ذریعے سے لکھوائے ہیں، لکھوا کر کیا ہے، صبح و شام ان پر وہ واقعات پڑھے جاتے ہیں تاکہ وہ واقعات ذہن میں اچھی طرح محفوظ ہوں اور لوگوں کو بار بار پڑھ کر سناتے چلے جائیں۔ تو نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں انہوں نے اس طرح لفظ کہا کہ وہ من گھڑت باتیں ہیں، اس طرح قرآن کی بے ادبی کی۔ قال تعالی ردًا علیہم، تو ان کے اس بات کا رد کرتے ہوئے، اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انزلہ الذی، اس قرآن کو اس ذات بابرکت نے نازل کیا ہے، انزلہ الذی، اس قرآن پاک کو اس ذات بابرکت نے نازل کیا ہے، یعلم السر، جو کہ پوشیدہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے، فی السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو غیب ہے، جو پوشیدہ باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، ان ساری باتوں کو جانتا ہے، اس ذات بابرکت نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ انہ کان غفورا للمؤمنین، بے شک وہ ایمان والوں کو بخشنے والا، رحیما بہم، ایمان والوں پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ تو پہلے ایک اعتراض کافروں نے کیا، اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، پھر دوسرا اعتراض کافروں کی طرف سے ہوا قرآن کے بارے میں، اللہ نے جواب دیا۔ اب حضور کے بارے میں کافروں نے اعتراض کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، فقالوا، چنانچہ کافروں نے کہا، ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، ما لہذا الرسول، یہاں پر دیکھیں رسم الخط میں لام لہذا میں جو لام ہے اس کو کیا ہے الگ لکھا گیا ہے، کیونکہ مصحف عثمانی میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، تو لہٰذا اس کی پیروی کرتے ہوئے لام کو الگ لکھا گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے اس رسول کو کہ یاکل الطعام، وہ کیا کرتا ہے وہ آدمی، حضور سے نعوذ باللہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، حضور کے بارے میں اس طرح کہے، کھانا کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، لولا انزل الیہ ملک، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان پر ایک فرشتہ اتارا جاتا، فیکون معہ نذیرا، اور وہ فرشتہ ان کے ساتھ کیا ہوتا، ڈرانے والا ہوتا، یعنی جو بھی ملتا اس کو کہتا کہ یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا، وہ فرشتہ ڈراتا، یصدقہ، وہ فرشتہ ان کی تصدیق کرتا جاتا، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ تو کافروں نے کہا کہ یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں، یہ ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، تو ہم میں اور ان کے درمیان امتیاز کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، بجائے ان کے کوئی فرشتہ ان کے ساتھ اترتا اور وہ خود کہلواتا کہ یہ رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی تصدیق کرو، تو پھر بھی ہم بات مان لیتے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ او یلقا الیہ کنز، یا پھر آپ پر خزانے ڈال دیے جاتے، من السماء، آسمان سے، ینفقہ، کہ ان خزانوں میں سے آپ بعض کو خرچ کرتے، ولا یحتاج الی المشی فی الاسواق لطلب المعاش، روزی روٹی طلب کرنے کے لیے بازار میں چل پھرنے کی آپ کو ضرورت بھی پیش نہیں آتی،
تو او تکون لہ جنتن، یا پھر آپ کے لیے باغات ہو جاتے، یاکل منہا کہ ان باغات سے آپ کھاتے پیتے رہتے ان کے پھلوں سے، فیکتفی بہا تو یہ چیزیں آپ کے لیے کافی ہو جاتی، بازاروں میں پھرنا اور پھر طلب معاش کے لیے کوشش کرنا یہ آپ کے لیے ضروری نہ ہوتا، اس کی آپ کو ضرورت نہ پڑتی۔ تو اس طرح کافر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں الفاظ استعمال کرنے لگے۔ یاد رکھیں اصل کافروں کا مقصد کوئی بھی ایسا حیلہ کرنا کہ جس سے حضور کی رسالت کو ٹھیس پہنچے اور حضور کی نبوت کا وہ انکار کر سکیں، اصل مقصد یہ تھا۔ تو وہ مختلف انداز میں الگ الگ مقامات پر کئی حیلے تیار کرتے، کئی حیلے بہانے وہ لوگ تلاش کیا کرتے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے ایک حیلہ تلاش کیا کہ رسول کیسے یہ ہمارے ساتھ کھاتے ہیں اور بازار میں روزی روٹی کے طلب میں نکل جاتے ہیں، محنت و مزدوری کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہوتا کہ فرشتے ان کے ساتھ اترتے، یا پھر آسمان سے ان پر خزانہ اتارا جاتا، یا پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص باغات بنا دیتا، تو بغیر محنت و مشقت کے وہ لوگ وہ کھانا کھاتے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے اور ان کے درمیان امتیاز ہو جاتا، ہم محنت و مزدوری کر کھا رہے ہیں، اللہ نے ان کو خصوصیت ایسی عطا فرمائی کہ بغیر محنت و مزدوری کے وہ کھا لیتے، تو ہمارے اور ان کے درمیان کیا ہے امتیاز اور خصوصیت پیدا ہو جاتی۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں یہ یأکل منہا وفی قراءۃ نأکل بالنون ای نحن فیکون لہ میزۃ علینا بہا، تو بتا رہے ہیں کہ کاش ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان پر خزانہ اتارا جاتا، یا پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک باغ بنا دیتا، یأکل منہا وہ اس سے کھاتے، یا پھر دوسری قراءت میں نأکل منہا اس باغ سے ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی کھا لیتے، نحن فیکون لہ میزۃ علینا بہا، تو اس عمل میں اس باغ کے کھانے میں ہم پر ان کو ایک خصوصیت حاصل ہو جاتی، امتیاز حاصل ہو جاتا۔ تو پھر بھی کہہ سکتے کہ ہم ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، ان کے باغ سے ہم لے کر کھا رہے ہیں، ان کو خصوصیت حاصل ہوتی، ان کا امتیاز ہوتا، وہ بلند ہو جاتے ہمارے مقابلے میں۔ تو بہرحال کافر کیا ہے یہ آیتوں میں حضور کی رسالت کا انکار کرنے کے لیے حیلے تلاش کیے اور بہانے تلاش کیے۔ وقال الظالمون اور پھر ظالموں نے خاص طور پر، یعنی ظالموں سے مراد کافروں نے، للمؤمنین ایمان والوں سے یہ بھی کہا، ان ما تتبعون الا رجلا مسحورا کہ اے لوگو تم پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایک ایسے آدمی کی کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے، رجلا مسحورا ایسے آدمی کی جس پر کیا ہے جادو کر دیا گیا ہے، اس آدمی کی تم پیروی کر رہے ہو، ای مخدوعا جس کو کیا ہے دھوکہ دے دیا گیا ہے، مغلوباً علی عقلہ کہ جس کی عقل پر دوسرے لوگ غالب آ گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ کافر اس طرح حضور کے بارے میں کہنے لگے، تو ایمان والوں کو طعنہ دیتے اور کہتے کہ ایسے آدمی کی کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے، دوسرے لوگ اس کی عقل پر غالب آ گئے ہیں، اس آدمی کی تم پیروی کر رہے ہو۔ قال تعالی، اب ان کے اس قول کا رد کرتے ہوئے ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا، انظر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال کہ انہوں نے آپ کے سامنے کیسی مثالیں بیان کی، آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، کبھی تو وہ بالمسحور جادو کا اثر ہوا ہے یہ کہہ کر، والمحتاج الی ما ينفقہ کبھی کہتے ہیں کہ وہ مال خرچ کرنے جس کو جو چیز خرچ کی جاتی ہے اس کے محتاج ہے، یعنی مال کے حاجت مند ہیں، وَإِلَىٰ مَلَكٍ يَقُومُ مَعَهُ بِالْأَمْرِ اور ایک فرشتے کی طرف محتاج ہیں آپ کہ وہ فرشتہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور پھر آپ کے طرف سے وہ احکامات لوگوں کو بتاتا جائے، آپ کے طرف سے حکم لوگوں کے سامنے بیان کرتا جائے، سناتا جائے۔ تو اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں آپ کے لیے، یہ جو باتیں وہ سنا رہے ہیں، فَضَلُّوا بِذَلِكَ عَنِ الْهُدَىٰ ان باتوں کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہے ہدایت کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا بس اب وہ لوگ کیا ہے ہدایت کے راستے پر چلنے کی اب وہ استطاعت نہیں رکھتے، طریقاً الیہ ہدایت کے راستے کی طرف آنے کے لیے اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی اب ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ رہا مسئلہ وہ جو باتیں کیے ہیں کہ ان پر خزانہ حضور پر خزانہ اتارا جاتا، حضور کے لیے اچھے باغات ہوتے تو حضور کیا ہے بغیر محنت کے اس میں سے کھا لیتے، یہ جہاں تک معاملہ ہے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت، ساری کی ساری بادشاہت اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے حضور کے لیے سونے کے پہاڑ بنا سکتا ہے اور پھر حضور کے لیے باغات بنا سکتا ہے کہ بغیر محنت کے آپ کیا ہے کھا پی سکیں اور پھر بغیر محنت کے لوگوں کے درمیان آپ آرام سے ایک شاہی زندگی گزار سکیں، لیکن اللہ نے آپ کے لیے پسند نہیں کیا، بلکہ یہ خصوصیتیں اللہ نے آپ کے لیے آخرت میں اٹھا کر رکھی ہیں۔ آخرت میں جیسے کافر سمجھتے ہیں اس سے بڑی خصوصیتیں، اس سے بڑے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے
تو اللہ عطا فرما سکتا ہے آپ کو، لیکن اللہ نے آپ کو عطا نہیں کیا، بلکہ آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں آپ کے لیے اٹھا کر رکھی ہیں، آخرت میں یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ چلیے ابھی یہ جو مفہوم بیان کیا گیا قرآن پاک میں یہاں پر بتا رہے ہیں، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، ای تکاثر خیرن، خیر کثیر والی ہے وہ ذات، کہ الذی جو ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اگر وہ چاہے تو اس کا جو خیر کثیر ہے اس میں سے تھوڑا سا خیر آپ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے۔ تھوڑا سا خیر سے مراد الذی خالو، جو جیسے کہ جس خیر کے بارے میں، جس مال کے بارے میں، جس خزانے کے بارے میں کافروں نے کہا، من الکنزی والبستانی، جو سونے خزانے کے بارے میں، باغات کے بارے میں کہ ان کے باغات ہوتے، ان کے خزانے ہوتے، تو اللہ کے پاس بہت خیر کثیر ہے، بہت مال ہے اللہ کے پاس، اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس میں سے تھوڑا مال بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو اللہ کا دیا ہوا تھوڑا مال دنیا کے مال سے سب سے زیادہ بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا مال بھی اگر عطا کرنا چاہے تو جنات، ایسے باغات اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دے سکتا ہے، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ای فی الدنیا، یعنی یہ نعمتیں، یہ انعامات، ایسے باغات، ایسے خزانے اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کر سکتا ہے، لیکن لأنہ شاء ان یعطیہ ایہا فی الآخرہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات چاہی ہے، یہ بات پسند کی ہے کہ آپ کو یہ سارے انعامات، وہ سارے باغات، خزانے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں عطا کرے، اسی لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں یہ چیزیں عطا نہیں کیا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكَ خُسُورًا، یہی نہیں بلکہ یہ انعامات دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑے بڑے محلات بنا دیتا۔ وَيَجْعَلْ لَكَ خُسُورًا، آپ کے لیے قصور، بڑے بڑے محلات بھی بنا دیتا۔ وَيَجْعَلْ، اب بتا رہے ہیں کہ یہ بالجزم، وَيَجْعَلْ لام کے جزم کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، ان حرف شرط کا یہ جواب شرط سمجھا جائے گا۔ ان شاء جعل لک خیرا من ذلک ویجعل لک، تو ان حرف شرط کا جواب شرط پر اگر مانیں گے یا پھر اس پر عطف کریں گے تو ایسی صورت میں یہ یجعل کے لام کو جزم سے پڑھیں گے۔ وفی قراءۃ بالرفع، اور یہ قراءت میں کیا ہے، یجعل کی بجائے یجعلو، لام کے رفع سے پڑھا گیا ہے، اور رفع سے پڑھیں گے تو جملہ مستانفہ ہوگا، یہاں سے نیا جملہ سمجھا جائے گا۔ ویجعل لک قصورا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، آپ کے لیے محلات بھی بنائے گا۔ بل، یہ ایک بات ہو گئی، اللہ اگر چاہے تو یہ سب چیزیں آپ کو آخرت کی بجائے دنیا میں بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ چیزیں دنیا میں دینے کے بجائے آخرت کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے مقرر کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے، آخرت میں وہ سب چیزیں آپ کو عطا کی جائیں گی۔ لیکن کافر ان باتوں کو کیوں مانیں گے؟ کافر تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، آخرت پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، تو اب کافروں کے ان خیالات کو اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ کذبوا بالساعہ، حقیقی بات تو یہ ہے کہ وہ کافر کیا ہے، قیامت کا انکار کر دیے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو لوگ قیامت کو جھٹلائے ہیں، قیامت کا انکار کیے ہیں، ہم نے بھڑکنے والی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی۔ بالساعة سعیراً ای ناراً مسعرۃ ای مشددۃ، انتہائی سخت آگ جو بھڑکنے والی ہے، شدت والی آگ ہم نے ان کے لیے کیا ہے، تیار کر رکھی ہے۔ اور اس آگ کا معاملہ یہ ہے، اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی، سمعوا لها تغیظا، تو وہ کافر اس آگ کی ابلنے کی آواز، غصے کی وجہ سے، جو جیسے چولہے پر رکھنے کی وجہ سے ہانڈی ابلتی ہے، تو ویسے ہی وہ دور سے جب کافر رہیں گے تو ان کے کانوں میں جہنم کی آگ جو ابل رہی ہے وہ آگ کی آواز ان کو سنائی دے گی۔ سمعوا لها تغیظا ای غلیانا، ابلنے کی آواز۔ کالغضبان اذا غلا صدرہ من الغضب، جب کہ آدمی، ایک غصے والا آدمی، جب اس کا سینہ بالکل کیا ہے، آواز نکلتی ہے سینے سے غصے کی، اور پھر ایک الگ قسم کی جو غصے میں آواز نکلتی ہے، تو وہ شدت والی جو آگ ہے، وہ آگ کی آواز بھی کیا ہے، دور سے کافروں کو سنائی دے گی۔ محسوس یہ ہوگا آگ بالکل غضبناک ہے، غصے میں ہے، اور پھر جو بھی اس میں ڈالا جائے گا اس کو فوری طور پر جلا کر راکھ کرنے کے لیے وہ تیار ہے، یوں کافر پہلے سے ہی سمجھ لیں گے۔ وَزَفِيرًا، اور پھر وہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک تو ابال ہے، وہ آگ ابل رہی ہے، وہ زفیراً بہت زیادہ سخت آواز ہے، صوتاً شدیداً، اس جہنم کی آگ کی بہت بڑی سخت آواز ہے۔ او سماع التغیدی رؤیتہ وعلمہ، یا تو اس کے حقیقی معنی مراد ہو سکتے ہیں یا پھر اس کے مجازی معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب سمعوا لها تغیدا وزفیرا، یعنی اس کے ابلنے کی آواز وہ سنیں گے، اور اس کی جو بڑی آواز ہے بھیانک وہ سنیں گے، تو مراد یہاں پر
سمعو سے حقیقی معنی نہیں بلکہ رؤیتہ، سمعو لہا تغیدا مطلب اس آگ کے ابلنے کی آواز کو سنیں گے، مطلب اس آگ کے ابلنے کو وہ لوگ دیکھیں گے، زفیرن اور اس کو جان لیں گے. یہ معنی، یہ مطلب ہے. تو حقیقی معنی ہوں گے یا پھر مجازی معنی مراد ہوں گے. مطلب جب کافر دور سے جہنم کافروں کو دیکھے گی تو کافروں کو بھی کیا ہوگا، اس کی جو شدت والی آگ ہے وہ آگ ان کو دکھائی دے گی، اور پھر وہ محسوس بھی کریں گے کہ اس کی آگ کیسی غضبناک ہے، کیسی ابل رہی ہے اور کیسی شدت والی سخت آگ ہے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب ان کو اس آگ کے تنگ مقام میں، مکاناً ضیقاً ضیقاً دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، بِأَنْ يُضَيَّقُ عَلَيْهِمْ یعنی اس آگ کے بالکل تنگ مقام میں جب ان کافروں کو ڈالا جائے گا. وَمِنْهَا حَالٌ مِّن مَّكَانٍ، اور پھر یہ منہا بتا رہے ہیں کہ حال واقع ہو رہا ہے مکان سے. تو لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ صِفَةٌ لَهُ، کیونکہ اصل میں کیا ہے، وہ اس کی صفت بن رہا ہے. تو بہرحال جب کافر کو اس آگ کے تنگ مقام میں ڈالا جائے گا، وہ بھی کیسے، مقرنین باندھ کر، مصدفین باندھے ہوئے، بالکل کیسے باندھ کر، قد قرنت ایدیہم الی اعناقہم، اس طور پر کہ ان کے دونوں ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے ملایا جائے گا، فی الاغلال غل اغلال یعنی توق میں ڈال کر، بالکل ایسے کہ ہاتھ سے اس آگ کو روک بھی نہیں سکتے، ہاتھ بالکل ان کے گردنوں سے ملا دیے جائیں گے، توق میں باندھ دیے جائیں گے، بالکل لپیٹ کر اس طرح باندھ کر کیا ہے، آگ کے تنگ جگہ میں ان کو ڈالا جائے گا. اب یہ جو ضیقاً جو تجدید کے ساتھ لائے ہیں تو بتا رہے ہیں والتجدید للتکثیر، کثرت کو بتانے کے لیے، یعنی اتنی سختی کے ساتھ ان کو آگ میں اور سخت جگہ میں ڈالا جائے گا. تو وہاں پر جب وہ آگ میں گریں گے، دعوا ہنالک ثبورا، وہ لوگ کیا کریں گے، وہاں پر اپنی ہلاکت کو پکاریں گے. ہنالک ثبورا ای ہلاکن، اپنی ہلاکت کو، اپنی موت کو پکاریں گے. فیقال لہم، ان سے کہا جائے گا اس وقت، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج تم اپنی صرف ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ ودعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری ہلاکتوں کو تم پکارو. یعنی لعذابکم، یہ جو عذاب تم کو دیا جا رہا ہے، اس عذاب کی وجہ سے ایک ہلاکت نہیں بلکہ بہت ساری ہلاکتوں کو تم پکارو. یعنی ہلاکت ایک تمہارے لیے کافی نہیں، بہت ساری ہلاکتوں کو تم پکارتے چلے جاؤ. یہ کافروں سے خطاب کیا جائے گا، کافروں سے ایسا کہا جائے گا. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اذالک المذکور من الوعید وصفۃ النار خیر. اب یہ جو ابھی جہنم کا جو تذکرہ کیا گیا اور پھر جہنمی جو کافر ہیں ان کے جو حالات قیامت کے دن ہوں گی وہ بیان کیے گئے. تو یہ جو وعیدیں ہیں اور جہنم کی یہ جو صفت ہے، یہ جو حیات، یہ جو حالت ہے، وہ بہتر ہے یا ام جنت الخلد، یا پھر ہمیشہ رہنے والی وہ جنت بہتر ہے، التی وعیدھا المتقون، کہ جس جنت کا متقی اور پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے. کانت لہم، ان متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے، جزاءً و مصیراً، وہ جنت کیا ہوگی، ثواب کے طور پر، جزا کے طور پر اور ٹھکانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان متقی پرہیزگار لوگوں کو عطا کرے گا. یہ کہاں پر ہے، یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی موجود ہے کہ کون متقی جنت کے کس مقام میں رہے گا اور کون سے درجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا. تو اب کافروں کا تذکرہ ہو گیا، ان کے مقام، ان کے انجام کا تذکرہ ہوا، جنتیوں کا بھی یہاں سے تذکرہ مختصر طور پر بیان کر رہے ہیں. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان متقیوں کے لیے اس جنت میں جو چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے، ما یشاؤون، متقی جو چاہیں گے ان کو دیا جائے گا. خالدین، اس حال میں کہ وہ چیزیں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حال لازمت، مطلب وہ چیزیں جو وہ مانگیں گے، جو طلب کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے ان کے ساتھ رہیں گی. کان وعدہم ما ذکر، یعنی جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، ابھی جس کا تذکرہ کیا گیا، جو ابھی بیان کیا گیا، یہ جو وعدہ ہے، علی ربک، آپ کے رب پر ہے. ایسا وعدہ کہ اس وعدے کے بارے میں رب سے پوچھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں گے، دریافت کریں گے، اللہ نے یہ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو کہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا ہے. اب وہ وعدوں کو اللہ سے کون پوچھیں گے، اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فَيَسْأَلُهُ مَنْ وُعِدَ بِهِ، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب تو ہم کو وہ چیز عطا فرما جو تو نے اپنے رسول پر، اپنے رسول کے ہاتھ پر ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ایمان لائیں گے تو یہ نعمتیں عطا کرنے کا ہم وعدہ کرتے ہیں. تو اس وعدے کے بارے میں وہ متقی پرہیزگار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے. یہ ایک بات ہو گئی. یا نہیں تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، دعا کریں گے.
او یسألہ لہم الملائکہ، ان ایمان والے متقی پرہیزگار لوگوں کے بارے میں فرشتے سوال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، کہیں گے کہ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، کہ اے ہمارے رب تو ان نیک متقی پرہیزگار لوگوں کو ایسے جنتوں میں داخل فرما کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو تیرا جو وعدہ ہے اس وعدے کو تو پورا فرما، ان متقی پرہیزگار لوگوں کو کیا ہے جنت میں داخل فرما۔ چلیے یہاں تک یہ جنتیوں کا تذکرہ ہوا۔ آگے پھر اب کافروں کا جو معاملہ ہے، کافر جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان بتوں کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا، اور پھر ان بتوں سے خطاب کرتے ہوئے پوچھے گا کہ کیا تم ان کو گمراہ کیے تھے؟ کیا تم نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو کہ تمہاری عبادت کریں؟ اس طرح کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو معبود ہیں ان کو جمع کر کر ان سے پوچھے گا، اور پھر وہاں بات پوری کھول کر سامنے رکھ دے گا۔ تو اب اس کلام کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو، اس دن کو، نحشرہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ہم ان کافروں کو جمع کریں گے، والتحتانیہ، یا پھر تحتانیہ کے ساتھ یعنی یا کے ساتھ، جس دن وہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو جمع کرے گا، ان کافروں کو، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان کو جو اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے، اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر جو کافر جن کی عبادت کرتے تھے، یعنی عابدین اور معبودین دونوں کو بھی جن کی عبادت کی گئی ہے ان کو، اور پھر جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ ماں چونکہ غیر ذوی العقول کے لیے ہے، تو فرشتوں کی بھی عبادت کی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود بنا لیا گیا، اور پھر عزیر علیہ السلام کو بھی معبود بنا لیا گیا، آپ کی عبادت کی گئی ہے، تو کیا یہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرے گا کیا معبودان باطلہ کے ساتھ؟ تو بتا رہے ہیں غیرہ من الملائکۃ وعیسیٰ وعزیر والجن، تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے علاوہ ان کی جو عبادت کیا ہے، ان کی جو لوگ عبادت کیے ہیں ان کو جمع کرے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو جمع کرے گا۔ فیقول، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، فنقول، ہم کہیں گے، تحتانیہ یا کے ساتھ یا پھر نون کے ساتھ دو طرح پڑھا گیا ہے، للمعبودین، معبودین جو ہے یعنی جن کی عبادت کی گئی ہے ان سے ہم کہیں گے، اثباتا للحجت علی العابدین، عابدین کے خلاف میں ہماری دلیل کو ثابت کرنے کے لیے، ہماری جو دلائل ہیں اس کو پختہ اور مضبوطی کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے، دلیل پیش کرنے کے لیے ہم کیا ہے عابدین کے سامنے معبودوں سے پوچھا جائے گا، اَأَنْتُمْ أَزْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا؟ اَأَنْتُمْ، کیا تم، أَزْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا پھر وہ خود راہ حق سے بھٹک گئے تھے۔ معبودوں کو جمع کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ معبودوں سے پوچھے گا کیا تم نے ان میرے بندوں کو گمراہ کیا یا پھر وہ بندے خود گمراہ ہو گئے؟ یہ کلام ہوا۔ اب اس کی جو تفسیر ہے یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ انتم کو 4-5 طریقوں سے پڑھا گیا ہے، جسے پہلے بھی بتا رہے ہیں، تو اس کی وضاحت یہاں پر کیا ہے کہ انتم میں چونکہ 2 حمزے ہیں تو بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کو ثابت رکھتے ہوئے انتم، وابدال الثانیتی، اور دوسرے حمزے کو الف سے بدل کر، وتسہیلھا، اور پھر دوسرے والے حمزے کو مسہل کے ساتھ، وَإِذْ قَالِ الْأَلِفِ بَيْنَ الْمُسَہَّلَةِ وَالْأُخْرَى، اور پھر کیا ہے مسہل یعنی دوسرے حمزے کو جو تسہیل سے پڑھے ہیں، حمزے کے درمیان اور مسہل جو حمزہ ہے اس کے درمیان الف کا اضافہ کر کر اور پھر اس الف کو چھوڑ کر، اس طرح 4-5 طریقوں سے پڑھا گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان معبودین سے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا؟ ای اوقعتموہم فی الضلال بامرکم ایاہم بعبادتکم، تمہاری عبادت کرنے کا ان کو حکم دے کر کیا تم نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا پھر وہ خود گمراہ ہو گئے تھے، طریق الحق بانفسہم، اپنی طرف سے وہ راہ حق سے بھٹک گئے تھے، تمہاری باتیں سن کر یہ راہ حق سے بھٹک گئے، گمراہ تم نے کیا یا پھر یہ خود اپنی طرف سے راہ حق سے بھٹک گئے؟ قالو، تو وہ معبودین کہیں گے، یعنی کہ معبودین سے مراد فرشتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر اور جنات وغیرہ، یہ سب کہیں گے سبحانک، باری تعالیٰ تیری ذات بلند و بالا ہے، پاک ہے، تنزیہا لک عما لا یلیق بک، جو چیزیں تیرے لیے مناسب نہیں ہیں ان ساری چیزوں سے تیری ذات پاک ہے، منزہ اور بری ہے۔
ما کانا ینبغی لنا، ہمارے لیے مناسب ہی نہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں، مناسب ہی نہیں، یستقیم لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ آپ کے علاوہ ہم کسی کو دوست بنا لیں، ان نتخذ کہ ہم بنا لیں، من دونک آپ کے علاوہ، من اولیاء دوست بنا لیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اب اس کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ ان نتخذ من دونک جو ہے غیرک کے معنی میں، آپ کے علاوہ ہم کسی کو دوست بنا لیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اب اولیاء یہ مفعول اول ہے، ومن زائدۃ لتاکید النفی، اور من جو آیا ہے من اولیاء میں یہ نفی کی تاکید، جو ما کانا میں جو ما نافیہ ہے اس کی مزید تاکید کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے۔ وما قبلہ الثانی، اور پھر جو من دونی کا جو اس سے من اولیاء سے پہلے جو من دونی کا ہے وہ مفعول ثانی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو بھی اپنا معبود، اپنا مددگار بنانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، ہم ہرگز بنا نہیں سکتے۔ جب ہم تیرے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہیں بنا سکتے، فکیف نعبد بعبادتنا، ہماری عبادت کرنے کا ہم ان کو کیسے حکم دے سکتے ہیں، کیسے ہم عبادت کرنے کے لیے ان کو مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن حقیقی بات تو یہ ہے کہ متعناہم وآباءہم، ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے آباء و اجداد کو ہم نے کیا کیا، ڈھیل دے دی، فائدہ اٹھانے کا موقع عطا کیا۔ کیسے؟ بإطال العمر، عمر میں اضافہ کر کر، وسعت الرزق، اور رزق میں وسعت، کشادگی عطا کر کر ہم نے کیا کیا، ان کو ڈھیل دے دی، فائدہ اٹھانے کا موقع عطا کیا۔ حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ لوگ کیا ہے، ذکر کو، نصیحت کو بھول گئے۔ ترکوا الموعظۃ والایمان بالقرآن، واعظ و نصیحت حاصل کرنے کو چھوڑ دیے، اور قرآن پر ایمان لانے کو وہ کیا ہے، بالکل چھوڑ دیے ہیں، بھول گئے ہیں۔ وکانوا قوما بورا، اس طرح وہ لوگ کیا ہے، ہلاک قوم بن گئی ہے۔ وکانوا، اور وہ لوگ ہو گئے ہیں کیسے، قوما بورا، ہلاک شدہ قوم، یعنی اس طرح وہ لوگ کیا ہے، ہلاک ہو گئے ہیں۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے کہا، فقط کذبوکم، اب دیکھو، اب چونکہ معبودوں کے اللہ تبارک و تعالی خطاب کیا کہ کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا، تو معبودوں نے اپنی طرف سے جواب دیا کہ باری تعالیٰ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم تجھے چھوڑ کر دوسروں کو حکم دیں کہ ہماری عبادت کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ عابدین کی طرف کلام کو پلٹائے گا، کہے گا فقط کذبوکم، تحقیق کہ انہوں نے، یعنی کذب المعبودون، جو معبودین ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، انہوں نے تم کو جھٹلا دیا، تمہارے معبود ہی تم کو جھٹلا دیے ہیں۔ کس بارے میں؟ بما تقولون، جو تم کہتے تھے، تمہاری ساری کی ساری باتوں کو ان معبودوں نے جھٹلا دیا ہے۔ تقولون بالفوقانیہ، فوقانیہ اوپر کے نقطوں سے، انہم آلہۃ، تم کہا کرتے تھے کہ وہ معبود کیا ہے، خدا ہے، وہ خدا ہیں اللہ کے علاوہ، لیکن اب انہوں نے کیا کیا، تم کو جھٹلا دیا۔ فما تستطیعون صرفا، پس اب تم کیا ہے، پھیرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تمہارے پاس اب پھیرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تستطیعون بالفوقانیہ والتحتانیہ، یستطیعون تستطیعون دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، یعنی وہ کافر اب عذاب کو پھیرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا پھر تم کافر تم خود اپنی عذاب کو پھیرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مطلب لا ہم ولا انتم، نہ وہ معبود جو ہے کیا کر سکتے ہیں کہ وہ معبود تم پر جو عذاب آ رہا ہے اس عذاب کو روک سکتے ہیں، نہ تم عابدین اس عذاب کو روک سکتے ہو۔ مطلب دفعاً للعذاب عنکم، تم سے عذاب کو روکنے کی طاقت نہ ان معبودین میں ہے، نہ تمہارے اندر ہے۔ ولا نصرا، اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔ منعا لکم منہ، اس عذاب سے تم کو بچائے، اس عذاب سے تم کو روکے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ جب تمہارے معبودوں نے تم کو جھٹلا دیا، تمہاری باتوں کا انکار کیا، تو اب نہ تمہارا کوئی مددگار ہے، اور نہ وہ معبودین، اور نہ تم اپنی مدد کر سکتے ہو اور عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اب بتا رہے ہیں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے عمومی طور پر دے رہے ہیں، تم میں سے جو لوگ ظلم کرے گا، یعنی شرک اختیار کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اس کو کیا ہے، بڑا دردناک عذاب، شدت والا عذاب ہم آخرت میں اس کو چکھائیں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ پیچھے ایک بات کافر کہے تھے کہ کیا ہو گیا ہے اس رسول کو کہ یہ ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں، معیشت طلب کرتے ہیں، اسباب رزق، اسباب معیشت کیا ہے اس اختیار کرتے ہیں۔ تو اب اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی رسولوں میں سے کسی کو بھی روانہ نہیں کیا، الا مگر وہ سب کے سب کیا ہے، انہم، وہ سب کے سب لیأکلون الطعام، وہ سب بھی کیا ہے، کھانا کھایا کرتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْفَاقِ، اور وہ بھی کیا ہے، بازاروں میں چلا کرتے تھے، فَأَنْتَ مِثْلَهُمْ فِي ذَلِكَ، اس معاملے میں آپ بھی کیا ہے، ان کی طرح ہیں،
انت مثلہم فی ذالک، اس معاملے میں آپ ان کی طرح ہے کہ جیسے وہ پہلے والے انبیاء رسول کھاتے تھے آپ بھی کھاتے ہیں، پہلے والے رسول بازاروں میں پھرتے تھے آپ بھی پھرتے ہیں، تو فی ذالک وقد قیل لہم کما قیل لک، تحقیق کہ ان سے بھی ویسے ہی کہا گیا جیسے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے۔ سابقہ جتنے رسول جتنے انبیاء آئے ہیں وہ بھی ایسے ہی کام اختیار کیے تھے، ان کے لیے بھی ویسے ہی کہا گیا جیسے آپ سے کہا جا رہا ہے، جیسے آپ پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور تحقیق کہ ہم نے کیا کیا ہے، بعض لوگوں کو بعض کے لیے ہم نے آزمائش کا ذریعہ، فتنہ آزمائش بنا لیا ہے۔ یعنی ابتلی الغنی بالفقیر، یعنی لوگوں میں سے بعض کو ہم نے کیا ہے ایک دوسرے کو مختلف طریقوں سے ہم آزماتے ہیں، ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ کیسے؟ اب بتا رہے ہیں، ابتلی الغنی بالفقیر، مالدار جو آدمی ہے اس کو آزمایا جاتا ہے، اس کی آزمائش کی جاتی ہے فقیر کے ذریعے سے۔ والصحیح بالمریض، اور صحت مند جو آدمی ہے اس کو کیا ہے مرض دے کر۔ والشریف بالوضیع، اور شریف جو آدمی ہے اس کو گھٹیا درجے کی طرف، گھٹیا جو بدبخت آدمی ہے، بدبخت کا مطلب بد اخلاق جو آدمی ہے جو شریف نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ہم آزماتے ہیں۔ مطلب کیا ہے آزمانا؟ مطلب یقول الثانی فی کل، ان دونوں میں کا، یہ جو بیان مالدار فقیر، صحت مند مریض، شریف اور کیا ہے بد اخلاق، جو غیر شریف ہے جو بد اخلاق آدمی ہے وہ، دوسرا ان میں کا ہر ایک دوسرا کہتا ہے مالی لا اکون کالاول، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ کیا میں پہلے والے کی طرح، یعنی فقیر یہ چاہتا ہے، فقیر یہ کہتا ہے کہ کیا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں مالدار نہیں بن سکتا، مریض یہ چاہتا ہے کہ کیا وہ میں صحت مند نہیں بن سکتا، بدبخت یا پھر بد اخلاق یہ چاہتا ہے کہ کیا میں شریف نیک اخلاق نہیں بن سکتا۔ فی کلن اتصبرون، یعنی ہم نے یہ کیا ہے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم کیا ہے مالدار کو آزماتے ہیں محتاجی کے ذریعے سے، محتاج کو ہم آزماتے ہیں مالداری کے ذریعے سے، صحت مند آدمی کو مریض کے ذریعے سے، مرض کے آزماتے ہیں، اور پھر مرض جو آدمی ہے مریض جو ہے اس کو ہم صحت عطا کر کر آزماتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے ایک دوسرے کو آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اتصبرون، کہ آپ صبر کرتے ہیں، مطلب الا ما تسمعون مما ابتلیتم بہ، جن چیزوں کے ذریعے سے آپ کو آزمایا گیا ہے، جو چیزیں آپ سنتے ہیں جن سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اب یہ اتصبرون استفہام ہے، فعل امر کے معنی میں ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے سے آپ کو آزمایا جا رہا ہے، جو تکلیفیں آپ کو دی جا رہی ہیں، جو تکلیفیں آپ کو پہنچ رہی ہیں، اصبروا، ان تکلیفوں پر آپ صبر کرو، ان آزمائشوں میں کھرے اترو۔ وکان ربک بصیرا، اور بے شک اللہ آپ کا رب کیا ہے دیکھ رہا ہے، بمن یصبر وبمن یجزع، کون صبر کرے گا، صبر کا دامن کون تھامے رہے گا، اور پھر وبمن یجزع، اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، آپ کا رب جانتا ہے۔ اور پھر اللہ آپ کا رب کیا ہے پورے طور پر جب اللہ کی طرف لوٹیں گے تو پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پر اب پارے 18 مکمل طور پر ریکارڈ کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ میں جو بھی لغزش و خطا ہوئی ہے اس کو درگزر فرمائے، اور پھر جو حضرات اس کی ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ریکارڈنگ میں تعاون کرنے والے حضرات کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، اور پھر اس میں جو بھی حضرات اس کی ریکارڈنگ میں خاص طور پر جو علماء شامل ہوئے ہیں یا پھر جو بھی حضرات متعاونین ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور پھر اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔